إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی ہاں وضو کرنا طور سے. طور کہتے ہیں بھاری برتن کو جو تانبے کا بنا ہوا ہو، تو اس سے بھی وضو کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیے کان عمی یکثر من الوضوء، میرے چچا اسراف کر لیتے تھے. یکثر پانی زیادہ خرچ کر لیتے تھے وضو میں. تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن زید سے کہ مجھے بتاؤ تم نے کیسے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وضو کرتے تھے؟ فدعا بطور، انہوں نے ایک طور منگوایا، تانبے کا برتن منگوایا، اس سے وضو کر کے دکھایا. چلیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا پانی کا، تو لایا گیا ایک پیالہ راہ جو کہ بڑا تھا. پیالہ جو کہ کیسا تھا نئے آنے والے صاحب؟ بڑا تھا. آپ نے تو ابھی یاد کر لیا، کل کیا یاد کریں. فیہ شیء من ماء، اس میں پانی تھوڑا سا تھا. برتن تو بڑا تھا، پانی تھوڑا سا تھا. پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنی انگلیوں کو اس میں رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پانی ابل رہا تھا، انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا تھا. میں نے اندازہ کیا ان لوگوں کا جنہوں نے اس سے وضو کیا، ما بین 70 الی 80 70 اور 80 کے درمیان تھے. کتنے تھے؟ 70 اور 80 کے درمیان تھے. کتنے آدمیوں نے اس ایک برتن سے وضو کر لیا. معجزہ ظاہر ہو گیا زیادت ماء کا، کہ تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا. آج تو نہیں سونا، نہیں دیکھتے ہیں تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا. چلیے جی ہاں، مد شیر کے قریب ہوتا ہے. مد وزن ہے، شیر کے قریب ہوتا. اس سے وضو کر لینا بھی صحیح ہے.
مقصد حد بندی کرنا نہیں ہے کہ مد سے زیادہ پانی نہ لگے، مقصد صرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے، اب آداب کی رعایت کرتے ہوئے مد ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو پانی استعمال کر لے، حد بندی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہیں لے سکتا، یہ نہیں ہے۔ چلیے کان یغتسل بالساعی، ایک سا سے غسل کر لیا کرتے تھے 5 مدوں تک۔ سا ہوتا تھا 4 مد کا، تو کبھی 4 مد کبھی 5 مد غسل میں پانی استعمال فرما لیتے تھے، اور وضو کرتے تھے 1 مد سے، 1 سیر کے قریب ہوتا ہے، 14 چھٹانک سیر کے قریب مد ہوتا ہے۔ چلیے رد کرنا مقصود ہے شیعہ شنیعہ کا، شیعہ شنیعہ انکار کرتے ہیں مسال الخفین کا، ان کا رد کر دیا کہ مسال الخفین ثابت ہے۔ چلیے جی ہاں مسا فرمایا خفین پر۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد صاحب سے بھی پوچھا کہ سعد یوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسار الخفین کیا تھا، تو عمر فاروق نے بھی فرمایا ہاں ہاں کیا تھا۔ یاد رکھو جب تمہیں کوئی حدیث بیان کریں سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلا تسأل عنہ غیرہ، کسی اور سے نہ پوچھنا، سعد کا بتا دینا کافی ہے، کسی اور سے نہ پوچھنا۔ معلوم خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے۔ چلیے چلیے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے، پیچھے چلے گئے حضرت مغیرہ ایک اداوا لے کر، چمڑے کا برتن چھوٹا سا لے کر، اس میں پانی تھا، اس میں سے پانی گرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ جب کہ آپ فارغ ہو گئے حاجت سے تو آپ نے وضو فرمایا اور خفین پر مسح فرمایا۔ چلیے
چلیے میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسح فرما رہے ہیں اپنے امامے پر اور خفین پر، یعنی سر پر مسح کیا، امامے کو ہاتھ سے اٹھایا پھر رکھ دیا۔ جی ہاں یہ نہیں کہ سر پر مسح نہیں فرمایا، صرف امامے پر فرمایا، یہ نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مسح علی الامامہ کا باب نہیں رکھا کہ مسح علی الامامہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ باب نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ ان کو تردد تھا اس مسئلے میں کہ امام اکیلے پر مسح ہوتا ہے یا نہیں، اس لیے باب نہیں رکھا۔ یہ بھی ان کی عادت ہے، جس مسئلے میں تردد ہو اس میں باب نہیں رکھتے، یقین ہو تو پھر باب رکھتے ہیں۔ چلیے جی ہاں چلیے جی ہاں یہ مسح الخفین کی شرط بیان کر دی کہ مسح الخفین جب صحیح ہوگا جبکہ پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، بغیر دھوئے موزے پہن لیے ہوں تو پھر مسح الخفین صحیح نہیں ہے۔ چلیے جی سفر میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ساتھ تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے موزے اتار دوں تاکہ آپ پاؤں کو دھو لیں۔ فرمایا کیوں اتارتے ہو؟ جی ہاں داہما چھوڑ دو، نہ اتارو۔ کیوں؟ میں نے موزے پہنے ہیں جبکہ پاؤں دھو چکا تھا، پاؤں دھو کر پہنے ہوئے ہیں، اس لیے اب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر سے مسح کر لوں گا، موزوں کے اوپر ہی مسح کر لوں گا، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ پاک پاؤں کر کے پاؤں دھو کر پھر موزے پہنے جاتے ہیں۔ چلیے جی ہاں اس شخص کا بیان جو وضو نہیں کرتا بکری کا گوشت کھانے سے اور ستو پینے سے، ستو پی لے وضو دوبارہ نہیں، بکری کا گوشت کھا لے دوبارہ وضو نہیں۔ معلوم ہے کہ ما مست النار کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام بخاری
رحمہ اللہ تعالی پر اشکال ہے کہ اس باب میں جو آپ روایت لائے ہیں اس میں ستو کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ستو کا تو ذکر ہی نہیں ہے. باب میں ستو بھی رکھ دیا، حدیث میں ستو نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آگے پیچھے تلاش خود کر لیں گے. آگے پیچھے جب دیکھیں گے ستو بھی نظر آ جائیں گے، ستو بھی نظر آ جائیں گے. ٹھیک، یہاں وہ حدیث نہیں لائے تاکہ تکرار نہ لازم آئے. ستو والی حدیث اگلے باب میں لانی تھی، یہاں بھی لے آتے وہاں بھی لے آتے، تکرار ہو جاتا. اسے یہاں ستو والی حدیث نہیں لائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خود سمجھ جائیں گے کہ آگے موجود ہے ستو والی حدیث. دوسری توجہ یہ ہے کہ جب بکری کے گوشت کو ذکر کر دیا حدیث میں کہ اس میں وضو نہیں کرنا پڑتا، تو ستو میں بکری کے اولا نہیں کرنا پڑتا. قیاس کر لیں گے ستو کو بکری کے گوشت پر، قیاس کر لیں گے. کیونکہ بکری کے گوشت میں پھر کچھ دسومت ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے. ستو میں چکناہٹ نہیں ہوتی. ٹھیک، ستو میں رونے والے صاحب چکناہٹ نہیں ہوتی. ستو میں چکناہٹ نہیں ہوتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، گندم کو بھون کر یا جو کو بھون کر پیس لیتے ہیں، ستو بن جاتے ہیں. ان میں چکناہٹ نہیں ہوتی. جب چکناہٹ والی چیز خالی بکری کا گوشت، اس میں وضو نہیں ٹوٹا، تو جس میں چکناہٹ بھی نہیں ہے اس کے کھانے سے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ بکری کے اولا نہیں ٹوٹے گا. اس لیے قیاس کر لو، دلالت النص پر عمل کر لو، یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ستو والی حدیث اس باب میں ذکر نہیں فرمائی. چلیے چلیے جی ہاں، بکری کا کندھا کھا لیا، نماز پڑھی، وضو نہیں فرمایا. چل جی آپ کاٹ رہے تھے بکری کا کندھا، کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے. آپ کو نماز کے لیے بلا لیا گیا، آپ نے چھری پھینک دی اور نماز پڑھ لی، وضو نہیں فرمایا. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ پچھلے باب کا تتمہ ہے کہ دیکھیے سویک سے بھی آپ نے وضو نہیں فرمایا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کلی فرما دی. اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ما مست النار کہ کھانے سے جو وضو کا ذکر ہے وہ وضو لغوی ہے،
کلی کر لے بس کافی ہے، کلی کر لے بس کافی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ دوسری تقریر یہ بھی ہے کہ جزیات گنانا چاہتے ہیں، تعدید جزئیات، جزئیات گنانا چاہتے ہیں کہ بکری کے گوشت سے وضو نہیں، ستو سے وضو نہیں، یہ تعدید جزئیات ہے کہ مست نار کی جزئیات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے بھی وضو نہیں، اس سے بھی وضو نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ پھر کلی کیوں کی؟ کلی اس لیے کی تاکہ کوئی چھوٹا موٹا ذرہ دانتوں کے اندر رہ نہ جائے، کلی کرنے سے وہ نکل جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا ذرہ رہ گیا تو نماز کے اندر چلا جائے گا، گلے میں خطرہ ہے نماز نہ ٹوٹ جائے۔ جتنی مقدار کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اتنی مقدار کھانے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ چھوٹا چنا کالا، اس سے کم ہو، دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز ہو، وہ نگل جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ دانے کے برابر ہو، چنے کے کالے دانے کے برابر یا زیادہ تو نماز ٹوٹ جاتی۔ اس لیے کلی کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غذا پھنسی ہوئی ہو دانتوں میں، وہ نماز میں اندر چلی جائے گلے کے، نماز ٹوٹ جائے۔ نہ، کلی کر لو تاکہ شبہ نہ رہے۔ چلیے یہ کلی کر لی مغرب کے لیے، حالانکہ ستو کھائے تھے آپ نے، ہم نے بھی کلی کر لی۔ چلیے یہ کندھا کھا لیا بکری کا، پھر نماز پڑھ لی، وضو نہیں فرمایا۔ چلیے جی ہاں، دودھ پیے تو پھر بھی کلی کر لینا مستحب ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کلی نہ کریں گے تو ملائی کوئی دانتوں میں رہ جائے گی، اس سے بدبو پیدا ہو جائے، منہ میں بدبو پیدا ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ ملائی دانتوں میں رہ جائے گی تو وہ اگر نماز کے اندر کھالی، نماز ختم۔ اس لیے کلی کر لے تاکہ نماز ٹوٹنے کا اندیشہ نہ رہے، بدبو آنے کا اندیشہ نہ رہے۔
جی ہاں، دودھ کے بعد کلی برمائی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، جس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیے چلیے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سونے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تفصیل اس کے ابو داود میں آپ پڑھ چکے، ابو داود میں پڑھ چکے۔ جی ہاں، البتہ نعاس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نعاس نیند کی علامت ہے خواب کا آ جانا، اور نعاس کی علامت ہے کہ پاس بیٹھے لوگوں کی آواز کان میں پڑتی رہے، اگرچہ معنی سمجھ میں نہ آئے لیکن آواز کان میں پڑتی رہے، معلوم کوئی بول رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، یہ علامت ہے نعاس کی۔ اور نیند کی علامت ہے خواب کا آ جانا، کوئی چھوٹا موٹا خواب آ جائے، علامتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوم ہے یا نعاس ہے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں، نعاس سے اور سر کے جھک جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں جی ہاں، آپ کا سر کل جھک گیا تھا لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ چلیے جی ہاں، جب اونگ آنی شروع ہو جائے، جبکہ نماز پڑھ رہا ہو تو سو جائے، نفل پڑھ رہا ہے، عشاء کے فرض تو پڑھ چکا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، سو جائے سو جائے، نیند پوری کر لے، کیونکہ اسی اونگنے کی حالت میں اگر نماز پڑھتا رہے گا تو ارادہ کرے گا استغفار کا، ہو سکتا ہے نکل جائے بد دعا، ارادہ کرتا ہے استغفار کا، یا اللہ معاف کر دیجیے، نکل جائے بد دعا، یا اللہ مار دیجیے مجھے مار دیجیے، بد دعا نکل جائے، اس لیے پہلے سو جائے، نیند پوری کر لے، پھر اٹھ کر نفل پڑھے، فرض تو پہلے پڑھ چکا ہے، اب نفل پڑھ رہا ہے، تو اگر اونگ آنی شروع ہو جائے تو سو جائے، نیند پوری کر لے پھر پڑھے۔ چلیے جی ہاں چلیے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وضو نہ ٹوٹے، دوسری نماز کا وقت آ جائے تو بہتر ہے کہ نیا وضو کر لے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ نیا وضو کر لے، جیسے خلفائے اربع نیا وضو کر لیا کرتے تھے، خلفائے اربع نیا وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس باب میں دو روایتیں لا رہے ہیں، ایک میں اس بات ہے پہلی روایت میں کہ دوبارہ وضو کر لینا چاہیے،
دوسری میں نفی ہے کہ ضروری نہیں ہے. دونوں کو ملانے سے ثابت ہو گیا کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مستحب ہے نئے آنے والے، واجب نہیں ہے. چلیے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے ہر نماز کے وقت. میں نے کہا تم کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہمارے لیے ایک وضو ہی کئی نمازوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا وضو کرنا ثابت ہو گیا. چلیے. ولم يتوضأ، مغرب کے لیے دوبارہ وضو نہیں فرمایا. معلوم ہے کہ واجب نہیں ہے. چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کبیرہ گناہ ہے کہ بول سے نہ چھپے، بول لگ جائے اس کو نہ دھوئے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. چلیے. ثم دعا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. آپ ایک باغ کے پاس سے گزرے، مدینہ منورہ کے باغوں میں سے یا مکہ مکرمہ کے باغوں میں سے دو انسانوں کی آواز آپ نے سنی کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا. فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور نہیں عذاب ہو رہا کسی مشکل کام، کبیر مشکل کام، کوئی مشکل کام نہیں تھا، آسان کام تھا، پھر بھی انہوں نے احتیاط نہیں کی. ثم قال بلا، ہاں ان کو واقعی عذاب ہو رہا ہے. ایک ان میں سے نہیں بچتا تھا اپنے پیشاب سے، پیشاب کپڑوں کو لگ جاتا، بدن کو لگ جاتا، دھوتا نہیں تھا. دوسرا چغلیاں بہت کرتا تھا، یمشی بالنمیمہ، بار بار
چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی کھجور کی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر دیا درمیان سے، ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ عرض کیا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ ان سے تخفیف ہو جائے گی جب تک یہ خشک نہ ہوں گی، یا اعلان فرمایا وہی معنی ہے، یہاں تک کہ خشک ہو جائیں۔ تفصیل روایت کی گزر چکی ہے، چلیے جی فی غسل البول، انسان کا پیشاب دھونا ضروری ہے، دھونا ضروری ہے۔ چلیے جی ہاں، یہ نہیں چھپتا تھا پیشاب سے، نہیں ذکر کیا سوائے انسانوں کے پیشاب سے، یعنی حدیث میں پیشاب سے مراد انسان کا پیشاب ہے، جانور کا پیشاب نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، میں پانی لاتا تھا، آپ استنجا فرماتے تھے۔ چلیے یہ تتمہ ہے، اس لیے کہ گزشتہ باب والی روایت ہی یہاں بھی مذکور ہے دوسری سند کے ساتھ، اس لحاظ سے یہ تتمہ۔ چلیے 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 جی یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی دیہاتی آدمی مسجد میں پیشاب شروع کر دے تو اس کو پھر روکو نہیں، کر لینے دو، بعد میں مسجد پاک کر لینا، پیشاب کر لینا۔ روکیں گے تو ایک خرابی میں نے بتائی تھی، یا تو بھاگے گا ساری مسجد خراب کرے گا، یا پھر زبردستی پیشاب بند کرے گا، اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ چلیے چلیے جی سب الماء علی البول فی المسجد، کوئی پیشاب کر دے تو پانی بہا دینا چاہیے تاکہ مسجد پاک ہو جائے۔ فی المسجد میں دونوں احتمال ہیں، الف لام جنس کا ہے، کوئی مسجد ہو،
کوئی مسجد ہو، مسجد حسن ہو یا کوئی اور ہو، یا الف لام عہد خارجی کا ہے، مسجد نبوی مراد، مسجد نبوی مراد ہے۔ چلیے جی ہاں، وہی حدیث دوبارہ بیان کر دی۔ اشکال ہوتا ہے کہ ایک ہی باب بیان کر دیتے، اسی میں یہ حدیثیں دونوں سندوں کے ساتھ بیان کر دیتے، دو سندوں کے ساتھ ایک ہی باب میں ایک ہی حدیث بیان کر دیتے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی کمال فقاہت ہے کہ ایک حدیث سے دو مسئلے مستنبط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے باب دو بنا دیتے ہیں، حدیث ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک، حدیث ایک ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مسئلے دو بیان کرنا چاہتے ہیں اس لیے دو باب بنا کر اس ایک حدیث کو دونوں میں نقل کر دیتے ہیں۔ یہ کمال فقاہت ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی۔ چلی چلی چلیے پہلے تطہیر ارض سی زمین پاک کرنا، اب کپڑوں کا پاک کرنا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے کپڑا پاک کیا آپ، چلیے ولم یغسلہ کے بارے میں امام اسیلی فرماتے ہیں کہ یہ ابن شہاب زہری کی طرف سے مدرج ہے، لفظ بڑھا دیا گیا ہے، ولم یغسلہ اصل حدیث میں نہیں ہے۔ اس سے ایک اور جواب بھی نکل آیا حنفیہ کی طرف سے کہ یہ لفظ ہے ہی نہیں ولم یغسلہ، وہاں جواب دیا تھا کہ لم یغسلہ غسلن، مسلم شریف میں غسلن ہے، مبالغہ سے نہیں دھویا۔ اب ایک جواب اور نکل آیا کہ یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ تو مدرج ہے، امام زہری نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے، اصل حدیث میں نہیں ہے۔ چلے جی کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، تفصیل اور توضیحات کھڑے ہونے کی ابو داؤد میں گزر چکی ہیں، بیداری میں یا خواب چلی۔
جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میرے بیٹے عبد الرحمان نے بتایا کہ ہمارے استاد جی نے یہ حدیث پڑھائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس چلے گئے جس کا نام سباتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو تمہارے استاد جی نے ترجمہ غلط کیا، سباتا نام نہیں ہے شخص کا، سباتا جو کہتے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو سباتا۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، چھوٹا پیشاب ہو تو آپ قریب بھی کر لیتے تھے، کسی کو پیچھے کھڑا کر دیا تم دیوار بن جاؤ، وہیں قریب کر لیا، کوڑے کے ڈھیر پر کر لیا۔ البتہ بڑا پیشاب کرنا ہو تو پھر آپ جنگل میں دور نکل جاتے تھے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جنگل میں دور نکل جانا یہ بڑے پیشاب کے لیے ہوتا تھا، چھوٹا پیشاب آپ قریب بھی کر لیتے تھے۔ چلیے چلیے، کیا یہ مقصد ہے کہ کوڑے کرکٹ کی جگہ پر اگر پیشاب کر لے تو اس کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی، کیونکہ وہ تو جگہ ہی ایسی ہوتی ہے جس میں بچی کھچی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک، وہاں کسی سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اجازت ہو تو میں یہاں پیشاب کر لوں ورنہ نہ کروں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، ابو موسیٰ اشعری بڑی سختی کرتے تھے پیشاب میں کہ دیکھو دھویا کرو دھویا کرو دھویا کرو۔ بنی اسرائیل ایسے تھے کہ جب ان کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو حکم تھا کاٹ دو، اتنا حصہ کاٹ دو، پیوند لگاؤ، تمہیں تو پھر آسانی ہے، تم دھوتے کیوں نہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ کاش کہ ابو موسیٰ اشعری زیادہ سختی نہ کریں، بہت سختی کرتے ہیں، ضرور دھو ضرور دھو ضرور دھو۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تو اس میں معمولی چھینٹا پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت چھینٹا پڑ جائے، تھوڑا بہت چھینٹا پڑ جائے تو معاف ہے، اتنی سختی نہ کیا کرو۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خون کا دھونا واجب ہے۔ چلیے جی ہاں، خون دھو لے۔ چلیے
کیا یہاں خون دھونے کا ذکر ہے؟ چلیے جی ہاں منی خشک ہو گئی ہو تو اس کو مل لینا بھی کافی ہے، تر ہو تو اس کو دھونا چاہیے۔ چلیے پانی کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ چلیے چلیے جی ہاں، جنابت یعنی منی کو دھو لے یا کسی اور نجاست کو دھو لے تو اس کا اثر ابھی باقی ہو، بو آئے یا نظر آئے پانی تو کوئی حرج نہیں، بو کے دور کرنے کا مسئلہ گزر چکا ہے ابو داود میں۔ جی ہاں، لم یذب اثرہ، اس کا اثر یعنی پانی یا نجاست کا اثر باقی بھی ہو تو پھر بھی کپڑا پاک ہو جاتا۔ چلیے 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 جی ہاں ابوال ابل کے اور جانوروں کے اور بکریوں کے ان کا کیا حکم ہے؟ امام مالک، امام احمد اور امام بخاری ان کے نزدیک ما یؤکل لحمہ کا بول پاک ہے۔ ہمارے امام صاحب اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک ناپاک ہے۔ ہماری دلیل مصدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، استنزہوا من البول فإن عامة العذاب فإن عامة عذاب القبر منہ، اسے بول عام ہے، انسان کا ہو یا جانوروں کا ہو، اس لیے کوئی پیشاب پاک نہیں ہے۔ امام بخاری اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اورانیین کا واقعہ کہ ان کو پیشاب پینے تک کا حکم تھا، جواب علاج تھا، ان کے لیے خصوصی علاج نازل ہوا تھا۔ یا استنشقوا من البول، استنشقوا ابوالہا، جیسے الفتھا معن، الفتھا طبناً و مام باردن، اشربتھا مام باردن، عامل معذوف ہے، ایسے یہاں بھی وستنشقوا ابوالہا، سونگ لو، صرف پیشابوں کو سونگ لو، پینے کا حکم نہیں تھا۔ یہ دو توجیہیں ہیں۔ تو پاک کہنا اونٹوں کے پیشاب کو صحیح نہیں ہے،
دوسرے روایت شروع میں نقل کر رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کی کہ خچر اور گدھے باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھ لیتے تھے، اس کا جواب یہ کپڑا بچھا کر پڑھتے تھے، بغیر کپڑا بچھائے نہیں پڑھتے تھے۔ چلیے دونوں برابر ہیں، دار البری خچر باندھنے کی جگہ، ایلچی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں خچر باندھنے کی جگہ مراد ہے۔ چلیے یہ چل میں جواب دے دیا میں نے اس کا۔ چلو اتنا، اگلی روایت چھوٹی سی ہے وہ بھی پڑھ لو۔ چلو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔